آج کی کہانی ہمیں یہ سکھائے گی کہ کس طرح سے ایک مشکل علاقے میں رہنے والے لوگوں کو ماہانہ وظیفوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کے اپنے لوکل وسائل کے استعمال کی بنیاد پر انہیں غربت سے نکالا گیا۔ میں ہوں بیجنگ سے رضوان عباسی اور یہ ہے چین کا صوبہ یونان، اور اس میں ایک کمیونٹی آباد ہے اور یہ رہتے ہیں دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں۔ بڑے ڈینس یہ پہاڑ ہیں اور یہ ایک آئسولیٹڈ کمیونٹی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کافی عرصے سے یہ کمیونٹی جو ہے یہ بڑی غربت میں زندگی گزار رہی تھی، اور واحد جو ان کا انکم ریسورس تھا وہ یہ مکئی کاشت کیا کرتے تھے اور اس سے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ پھر گورنمنٹ کا ایک پلان آیا لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے، اور ہر ایک علاقے کو اس کی مخصوص جو اس کی خصوصیات تھیں، جو اسٹرینتھس تھیں، اس کے لحاظ سے غربت سے نکالا گیا۔ یہ جو کمیونٹی تھی جو کافی عرصے سے ان پہاڑوں میں آباد تھی، یہ ان کا آبائی علاقہ تھا اور یہ اس جگہ سے کسی دوسری جگہ موو بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا کہ ان کو ماہانہ بنیادوں میں کچھ پیسے یا کچھ وظائف دے دیے جائیں، بلکہ ان کی جو اپنی خصوصیات تھیں اس علاقے کی، اس حوالے سے ان کو کاروبار کرنے میں مدد دی گئی۔ مثال کے طور پہ یہ جو علاقہ تھا یہ آس پاس اس کے جنگل تھے، اور جنگل سے وابستہ جو معیشت ہے وہ ان کو اس کے راستے بتائے گئے۔ مثال کے طور پہ مگزبانی کا جو طریقہ ہے یہ ان کو سکھایا گیا۔ اب یہ لوگ مگزبانی کرتے ہیں، شہد کی مکھیاں پالتے ہیں اور اس سے شہد حاصل کرتے ہیں، پھر مختلف جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ اگاتے ہیں، پھر یہ لوگ مویشی پالتے ہیں، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو مختلف کاروبار ہیں وہ ان کو سیٹ اپ کر کے دے دیے گئے۔ اور ایک اور کاروبار ان کی ثقافت سے ریلیٹڈ ان کو بنا کر دیا گیا۔ یہ ایک ایتھنک کمیونٹی ہے اور ان کی جو شالز ہیں رنگ برنگی بڑی کلرفل شالز ہوتی ہیں، وہ یہ لوگ پہنتے ہیں، اور اس حوالے سے ایک ان کو ٹریننگ سینٹر بنا کر دیا گیا۔ اب یہاں کی جو لوکل خواتین ہیں وہ یہاں پہ آ کے جو شالز ہیں وہ بنانا سیکھتی ہیں، اور یہ جو شالز یا یہ اسکارفس ہیں یہ چین کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیے جاتے ہیں، سیل کیے جاتے ہیں، اور پھر لائیو اسٹریمنگ پر یہ جو اسکارف اور چادریں ہیں یہ سیل کی جاتی ہیں۔ گورنمنٹ کے سارے پروگرام کو 10 سال گزرے ہیں، اور اس دوران یہ جو کمیونٹی ہے اس نے مختلف کاروبار لگائے، اور آج رزلٹ یہ ہے کہ ان کی سالانہ آمدنی جو ہے یہ 30 ملین یوان کے قریب پہنچ چکی ہے۔ جناب، آج کی کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حکومت اگر کسی علاقے کو غربت سے نکالنا چاہتی ہے تو اس کے جو اپنے خصوصی وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے جو لوکل کاروبار ہیں ان کو سیٹ اپ کر کے دیا جائے۔ یہ ان کے روزگار کا ایک پائیدار طریقہ بھی ہوگا، یہ ان کے جو کاروبار ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے رہیں گے، اور پھر یہ کہ ایک اپرچونٹی سے پھر دوسری اور پھر تیسری نکلے گی۔ اور یہاں پہ ایسا ہی ہو رہا ہے، یہاں کے لوگوں کو مچھلی کھانا نہیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھایا جا رہا ہے۔